یہ واقعہ اٹلی کی مشہور ہیروئن مارشیلا اینجلو کا ہے، جو اب الحمدللہ فاطمہ عبداللہ ہو چکی ہیں۔ ہم یہ واقعہ انہی کی زبانی بیان کر رہے ہیں۔ فاطمہ عبداللہ بتاتی ہیں، میں ایک متعصب عیسائی خاندان میں پیدا ہوئی۔ میرا تعلق اٹلی سے ہے۔ میرا بچپن جنوا میں گزرا۔ بعد میں ہم لوگ روم منتقل ہو گئے۔ یہاں میں نے آرٹس اکیڈمی میں داخلہ لے لیا۔ میں اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہمیشہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی تھی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہی میں نے ماڈلنگ بھی شروع کر دی تھی۔ روم کے سبھی فیشن شوز میں مجھے بلایا جاتا تھا۔ ان شو میں شرکت سے میری شہرت میں دن بدن اضافہ ہوتا رہا اور مجھے فلموں میں بھی کام کرنے کا موقع مل گیا۔ میرے لیے شہرت اور دولت کے دروازے کھل گئے۔ اٹلی کے مشہور پروڈیوسر مجھے ملنے کے لیے مجھے کال کی اور مجھے اپنی فلم میں ہیروئن منتخب کیا۔ اس فلم کو زبردست کامیابی حاصل ہوئی اور پھر میں کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کرتی گئی۔ دوسری عالمی جنگ پر بننے والی فلم کی شوٹنگ کے لیے مجھے اپنی یونٹ کے ساتھ مصر کے ایک معروف شہر مرسی مطروح جانا ہوا۔ وہ سفر میرے لیے روشنی کا سفر ثابت ہوا اور میری زندگی کا رخ ہی پلٹ گیا۔ اس شہر سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک مقام پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا پڑا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر موجود ایک عمارت سے متصل حصے میں کچھ لوگ ہاتھ منہ دھونے کے بعد جوتے اتار کر عمارت میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ قطاروں میں کھڑے ہو کر اٹھنے بیٹھنے کا سا عمل کر رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر مجھے تجسس ہوا اور میں وہ منظر قریب سے دیکھنے کا کار سے اتر کر اس عمارت کے قریب چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ اب وہ سب لوگ بیٹھے پرسکون انداز میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سے کسی نے بھی میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس مشاہدے کے پرسکون لمحات مجھے اپنی پوری زندگی میں کبھی میسر نہیں آئے تھے۔ وہاں لوگوں سے میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ عمارت مسجد ہے۔ اندر موجود لوگ مسلمان ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ میں نے زندگی میں پہلی بار مسجد دیکھی تھی۔ سچ کہوں تو مسلمان نام کی جماعت کو ہی پہلی بار دیکھا تھا۔ پتہ نہیں کیوں دوسرے دن میں کھچی پھر انہی وقتوں میں مسجد کی طرف چلی گئی۔ میں دوبارہ مسلمانوں کے اس جماعت کو عبادت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ انہی منظم طریقے سے عبادت کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے اس وقت قلبی سکون کا احساس ہوا تھا اور عبادت کے لیے ان لوگوں کی پاک بازی اور برابری پر مجھے رشک آیا تھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد جب لوگ مسجد سے باہر آئے تو میں نے ایک دو لوگوں سے ان کی عبادت کے متعلق بات چیت کی۔ مجھ سے بات کرتے ہوئے وہ میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ بہت ہی نیک طبیعت اور سادہ مزاج لوگ تھے۔ وہ مجھے بہن اور بیٹی کہہ کر بات کر رہے تھے، جبکہ میں نے اپنی اس وقت کی عمر تک اپنی قوم کے لوگوں کو اپنے اوپر بد نظر پایا تھا، یہاں تک کہ اپنے لیے بیٹی اور بہن جیسے خلوص بھرے الفاظ میں نے کسی سے نہیں سنے تھے۔ مصر میں شوٹنگ کے ختم ہونے کے بعد میں فلمی یونٹ کے ساتھ اٹلی لوٹ آئی۔ اس مسجد کے لوگوں کی عبادت، میرے سوال پر نیچی نظریں رکھ کر ان کا مجھ سے بات کرنا اور بیٹی بہن کہہ کر مخاطب ہونا، اس سب نے مجھے ان مسلمانوں سے متعلق بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میرے قلب پر ان کی عبادت و اخلاق کا بہت اچھا اثر پڑا۔ میں فلموں کے مزید معاہدوں پر دستخط کرنے سے گریز کرنے لگی۔ میں اپنے گھر کے خاموش حصے میں بیٹھ کر ان مسلمانوں کی عبادت کے متعلق گھنٹوں سوچتی رہی۔ میرے ذہن میں مصر کی وہ چھوٹی سی مسجد، اس سادہ سے مسلمانوں کے اخلاق، ان کی عبادت کی سادگی، نماز میں چھوٹے بڑے کی برابری، ان لوگوں کا مجھے نظر اٹھا کر نہ دیکھنا، میرے لیے بہن اور بیٹی جیسے الفاظ کہنا، ساری باتیں میرے قلب و ذہن پر کچھ اس طرح نقش ہو گئی تھیں کہ میں تصور میں بار بار مصر کی اس مسجد میں پہنچ جاتی۔
ایک روز میں ایک راستے سے گزر رہی تھی کہ میری نظر ایک بورڈ پر پڑی جس پر لکھا ہوا تھا مرکز اسلام روم۔ میں اس عمارت میں داخل ہو گئی۔ وہاں موجود لوگ میرے ساتھ بہت شفقت سے پیش آئے۔ میں نے ان سے دین اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ کتابیں طلب کی۔ انہوں نے ایک پیکٹ میرے ہاتھ میں تھما دیا جس پر لکھا ہوا تھا بھائیوں کی جانب سے اپنی محترم بہن کی خدمت میں ایک ہدیہ۔ میں نے گھر پہنچ کر جب یہ پیکٹ کھولا تو اس میں سے اطالوی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ اور کچھ کتابچے برآمد ہوئے۔ کتابچوں میں خاص طور پر اسلام میں عورتوں کے حقوق اور نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے بارے میں نظریات، تفکرات اور اعمال پر قدر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی تھی۔ میں ان کتابچوں کا گھنٹوں مطالعہ کرتی رہی اور یہ مطالعہ ہر بار نور اور ہدایت کا ایک نیا باب روشن کرتا رہا۔ کتابوں کے مطالعے کے بعد میں نے سوچا جو چیز دل میں بھی آ گئی تو اسے قبول کرنے میں دیر کیسی۔ یہ سوچ کر میں اسلامی مرکز پہنچی اور انتظامیہ سے اسلام قبول کرنے کی اپنی خواہش کا اظہار